آگے بڑھائے گا تو یقیناً گھر میں اللہ پر پریشانیاں آ جائیں گی. یہ الگ بات ہے, پریشانیوں کا الگ الگ معاملہ ہو سکتا ہے. کبھی بیوی کے ساتھ معاملہ برا ہو سکتا ہے, کبھی ماں باپ کے ساتھ معاملہ برا ہو سکتا ہے. محترم حضرات, یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے, ہمارے بچے کی شادی ہوتی ہے, مگر شادی ہونے کے بعد گھر میں فساد موجود ہے, گھر میں جھگڑا موجود ہے. میں پوچھنا چاہوں گا, یہ جھگڑا آیا کہاں سے؟ یہ جھگڑا آیا کہاں سے؟ یہ فحش بازی آئی کہاں سے؟ یہ بدکرداری آئی کہاں سے؟ یہ بد اخلاقی آئی کہاں سے؟ تو کہنا پڑے گا کہیں نہ کہیں ہم نے جو مخالفت کی تھی اسی کی برائی کیا ہے, اسی کی وجہ سے یہ ہمارے گھر میں اللہ اکبر نحوستیں برس رہی ہے. اگر چاہتے ہو نحوستوں سے بچ جاؤ, اگر چاہتے ہو نحوستیں دور ہو جائے, تو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ جس طریقے سے اگر ہمارے گھر میں فور ایگزامپل مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں کوئی عورت آ رہی ہے, کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے, اس بچی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ایسا اکثر ہو رہا ہے, تو محترم حضرات ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ معاملہ اچھا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ برتاؤ اچھا ہو رہا ہے, مگر وہ برتاؤ اچھا نہیں ہوتا. اگر پوچھ لیا جائے اور بھائی بتا تو صحیح تیرے گھر میں کیا اچھائی نہیں ہے, تو کہتا ہاں میری بیوی میں اچھائیاں بہت ہیں, لیکن مولانا میری ماں نے میری بیوی کی حسین دیکھی تھی, خوبصورت دیکھی تھی, اس کا چہرہ دیکھا تھا, اس کا دل تو نہیں دیکھا تھا نا. میں کہتا ہوں اگر ایسا معاملہ تھا تو چہرے پر داڑھی کو سجا لیتا, جس کو تو نہیں دیکھتا اس کو تیری داڑھی دیکھ لیتی. محترم حضرات مطلب یہ ہے اگر بد کردار ہوتی نکاح کو منع کر دیتی, فحش بازی کرتی نکاح کو منع کر دیتی, لیکن ہاں اگر کنیز فاطمہ ہوتی شادی سے مان جاتی, اللہ اکبر, پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, مولانا کے پاس جانے کی عادت نہ ہوتی, ادھر اس کے قدم آ جاتے, ادھر رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ محترم حضرات پیران پیر ہے, ایک مرتبہ نکلے بغداد سے, اور نکلنے کے بعد دریائے دجلہ, ایک ندی کا نام ہے, سمندر کے ایک ٹکڑے کو بھی کہہ سکتے ہیں, ایک حصہ ہے, وہاں جاتے ہیں. بغداد والے آپ کے پیچھے پیچھے ہوئے, آپ مصلی بچھا لیا پانی پر, بچھا لیا بھائی, پانی پر بچھا لیا. جب پانی پر آپ نے مصلی بچھا لیا ہے, نماز کے لیے کھڑے ہوئے, تو بغداد والوں نے مشاہدہ کیا کہ ہم نے دیکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب مصلی پر بچھا کر, مصلی کو پانی پر بچھا کر نماز پڑھنے لگے, تو تمام مچھلیاں آنے کے بعد آپ کے قدم چوم رہی تھی. سبحان اللہ. مگر محترم حضرات کر کیا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے. کیا کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے. اب اپنا مشاہدہ کرو, اپنا محاسبہ کرو, اپنے بارے میں سوچو ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں. ہم جس پیر کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ پیر تو یہاں تک کہتا ہے کہ بے نمازی اگر مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوتا. اور حضور بہاؤالدین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ لوگوں اگر کوئی بے نمازی ہو تو میرے نزدیک خنزیر سے بدتر ہے. شیخ شادی کہتے ہیں اگر بے نمازی قرضہ لے تو اسے قرضہ مت دو. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کر سکتا وہ تمہارا کیا کرے گا. محترم حضرات غور کیا آپ نے, حضور غوث اعظم نماز پڑھ رہے, کہاں پڑھ رہے, پانی کے اوپر مصلی بچھا کر. ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم غوث اعظم کے نعرے لگاتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں, نہیں پڑھ رہے نا. محترم حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں جھانک کر کے دیکھا, طرف کے کہیے سبحان اللہ, میں نے جنت میں جھانک کر کے دیکھا. یا رسول اللہ جنت میں کیسے جھانک لیا؟ آقا فرماتے جب میں نے جنت میں جھانک لیا, اللہ نے یہ طاقت نبیوں میں عطا فرمائی ہے, نبیوں کو عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر, جب میں نے جھانک کر کے دیکھا تو جنت میں غریب طبقہ نظر آیا. کیا نظر آیا؟ پھر آقا فرماتے ہیں میں نے دنیا کی جنت میں جھانک کے دیکھا. اب صحابہ پریشان, یا رسول اللہ مطلب کیا ہے دنیا میں؟ کہتے ہیں کہ جنت تو تصور میں نہیں آ سکتی, دنیا میں جنت کا. آقا بیان فرماتے ہاں دنیا کی یعنی روئے زمین کی جنت مسجد ہے. جب مسجد میں جھانک کر کے دیکھا وہاں بھی غریب طبقہ نظر آتا ہے. نبی یہاں تک بیان فرماتے ہیں اللہ اکبر, جو مسجدوں کے قریب رہ کر مسجدوں میں نہیں جاتا, مسجد کی دیواریں اس کے لیے بد دعائیں کیا کرتی ہیں. اور کیا کبھی محترم حضرات, اور جو انسان نمازیں پڑھنے جاتا, حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جسے نماز کے لیے یا ایمان اپنا ماپنا ہو, ایمان اپنا ناپنا نہیں ماپنا ہو نا, تو وہ یہ دیکھ لے کہ مسجد میں اس کا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا. اگر لگتا ہے تو سمجھ لے پکا عاشق رسول ہے. مگر ہمارا کبھی لگتا ہے بس 2 رکعت نماز ہوگا تو بھاگم بھاگ, تو چل میں آیا,
محترم حضرات، ایمان کی کمزوری ہے، حضرت ابوبکر صدیق بیان فرماتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ رب قدیر فرماتا ہے میدان محشر میں ایک ساق ظاہر ہوگی۔ کیا ظاہر ہوگی؟ ساق ظاہر ہوگی۔ رب کہے گا، رب بلائے گا، دعوت دے گا سجدہ کرو، مگر وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھے۔ کیوں؟ کون لوگ خاشعاتن ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ رب قدیر قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جس نے دنیا میں صحیح سالم ہو کر نمازوں کو ادا نہ کیا، وہ پروردگار کی بارگاہ میں آنے کے بعد بھی، توانا ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طاقت کو دور فرما دے گا، وہ سجدہ وہاں بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور محترم حضرات، ہم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے غوث اعظم نے مزاج دے دیا کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ غوث اعظم رزق نہیں، پھر بھی پڑھنا ہے۔ نماز کے لیے ہر چیز کو چھوڑنا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد، ہمیں مقصد جو ہے نا، اللہ نے جن اور انس کو جو پیدا کیا وہ عبادت کے لیے، مطلب یہ نکلا مقصد کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کرنا۔ اب جب اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ مقصد ہے، تو پیارے اس کے لیے ہر کام کو چھوڑا جائے گا، لیکن کام کے لیے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ تو مطلب ہے۔ اور کہا جاتا ہے، ایک اور آیت کریمہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے مولا اگر میں نے نمازوں کو پڑھ لیا تو میری دکان موجود ہے، میری دکان میں تجارت کہاں سے چلے گی، کیسی زندگی کو گزاروں گا؟ رب قدیر نے اعلان فرما دیا اگر ایسا ہو تو سن لے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز میں لگ جا، اس وقت میں جو تیرے حصے کا رزق تھا اس رزق کو اٹھا کر میں خود تیرے در پہ ڈال دوں گا۔